احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم شروع ہوتے ہی ہر طرف غم کی باتیں ہوتی ہیں، سوگ منایا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو پیٹا جاتا ہے، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ لیکن شرعی لحاظ سے محرم الحرام کو سوگ اور ماتم کا مہینہ تصور کرنا اور ہر سال یہ سمجھنا اور قیامت تک کے لیے یوں محرم الحرام کے مہینوں کو سوگ کا مہینہ کہا جائے، یہ قطعاً غلط ہے۔ اس لیے کہ سوگ کا شریعت میں تصور ہے، لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق بائن ہو جائے تو تقریباً عدت اس کی بنتی ہے 90 دن کم و بیش۔ اس دوران وہ سوگ اس کے لیے کرنا ضروری ہے اور وہ زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی۔ جب مرد ہو کسی شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی پہ لازم ہے کہ 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن وہ سوگ منائے اور زیب و زینت ترک کرے۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ بھی سوگ نہیں منا سکتی۔ نمبر 3، میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے اور عورت بیوہ بھی نہیں ہے، ویسے کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، والد ہے، وہ فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں صرف 3 دن تک سوگ اور ماتم کا حکم ہے اور اس کے بعد یہ حکم بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سوگ اور ماتم کی ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ایک مدت متعین ہوتی ہے، اس سے آگے اضافہ کرنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ شام میں فوت ہوئے تو ان کی خبر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کے ہاں، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن جو ہے وہ سوگ منایا اور جب 3 دن پورے ہوئے تو انہوں نے خوشبو منگوائی اور زیب و زینت کی چیزیں منگوائی اور وہ خوشبو باقاعدہ اپنے رخسار پہ اور ہاتھوں پہ یوں باقاعدہ لگائی اور خوشبو کو استعمال کیا اور کہا کہ مجھے زیب و زینت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت یا کوئی بھی شخص اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ بیوہ عورت ہو وہ اپنے شوہر کے انتقال پہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میرے والد فوت ہوئے ہیں تو میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ 3 دن کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ شاید میں سوگ میں ہوں، اس لیے میں نے خوشبو منگوائی اور باقاعدہ اس کو استعمال کیا تاکہ میں اس وعید میں شامل نہ ہو جاؤں جس میں یہ بات آتی ہے کہ جو بندہ 3 دن سے زیادہ سوگ مناتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والا بھی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کی شہادت پہ 3 دن سوگ سب مسلمان جو ہے وہ ان کو منانا چاہیے تھا۔ ان کی جو بیوگان تھی 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ سوگ مناتی، انہوں نے منایا بھی، لیکن ہر سال انہوں نے منایا ہو خود ان سے بھی ثابت نہیں ہے اور نہ ہی بعد کے حضرات سے ثابت ہے، بلکہ یہ تو بہت بعد کچھ لوگوں نے اس طرح کا محرم کے مہینے کو ماتم منانا شروع کر دیا، سوگ شروع کر دیا اور اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے، لہٰذا اس کا شریعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علماء اکرام نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ انگریز کے دور میں کوئی انگریز وہاں انگلینڈ سے ہندوستان آیا، محرم کا مہینہ تھا، اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، تو اس انگریز نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی نے بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو جو نواسۂ رسول ہیں۔ تو انگریز نے پوچھا کہ نواسۂ رسول کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو نے کہا کہ سن 60 ہجری میں، وہ 1400 سال پہلے۔ تو انگریز نے بڑے تعجب سے پوچھا، عجیب بات ہے، یہاں ہندوستان میں ذرائع ابلاغ اتنے پیچھے ہیں، یہاں خبر جو ہے وہ 1400 سال ان لوگوں کو پہنچی ہے، یہ تو عجیب غافل لوگ ہیں۔